آپ کا حسن خلق، آپ کی شخصیت دراز قد تھیں، آپ بہت وجیح شخصیت کی مالک شخصیت تھیں، ہزاروں میں بھی بیٹھی ہوں تو دور سے نمایاں ہوتی تھیں. اور اب دیکھیں کہ آپ کی شخصیت کی وجاہت اور آپ کی شخصیت کی دلکشی یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت سودا کو دیکھ کے رشک آتا ہے. اور حضرت سودا کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے بارے میں میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ کاش کہ میری روح اس کے قالب میں سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں ان رشتوں کے اندر رہتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہوگا حضرت سودا کی شخصیت کی جو اٹریکشن تھی، ان کی شخصیت کی جو دل آویزی تھی، ان کی شخصیت کی جو وجاہت تھی، وہ امہات المومنین کے اندر بھی رشک کا باعث تھی، اور امہات المومنین بھی اس کے اوپر رشک کرتی تھیں، اور اس کو پانے کی، اس کے قریب ہونے کی ان کے اندر ایک کوشش نظر آتی تھی. امہات المومنین کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں ایک بات جو بہت وضاحت سے ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ مغرب سے بھی اور مشرق سے بھی اس پر بسا اوقات زیر سوال اس کو لایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے ہوئی اور آپ نے طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارا. کوئی شک نہیں. اور یہ دوسری شادی تھی، یہ تقریباً ہم عمر ہم عمر ہے. آپ کی ولادت جو ہے 40 قبل نبی ملتی ہے، یعنی بالکل ہم عمر ہے. ٹھیک فرمایا آپ نے. اور اس وقت ضرورت بھی اسی طرح کی خاتون تھی. بالکل بالکل درست فرمایا آپ. اور یہ بھی پتہ نہیں کسی روز ہم بات چیت اس پر کر سکیں، یا کوئی مضمون لکھا گیا ہو یا نہیں، کہ حضرت عثمان بن مظعون کی جو اہلیہ تھیں، حضرت خولہ بنت حکیم، جی وہ حضرت علیہ السلام کی ازدواجی زندگی میں کتنی محبت، خلوص اور احترام سے مشورے دیا کرتی تھیں. بلا شبہ. اور حضرت علیہ السلام ان کے مشوروں کو اہمیت دیتے تھے. ان کے مشوروں کا ہی نتیجہ ان کے مشورے سے ہی یہ بھی نکلا. حضرت سودا بھی حرم نبوی میں داخل. جی ہاں بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ امہات المومنین کا جو کردار ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اتنی زیادہ سوشل وزڈم ہے، کاش کہ ہم اس کو ڈسکور کرتے، اس کو ایکسپلور کرتے، بجائے اس کے کہ اسپیشل جو ویسٹ کا امپیکٹ ہے اس کے تحت آپ دوسری طرف نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کے سوشل وزڈم پہ جائیں تو آپ دیکھیں اس سے اسلام کی تاریخ کو کتنی تقویت ملی.